یہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ میرے اپنے جو قائدین تھے وہ بھی اس میٹنگ میں موجود تھے. مجھے کہا گیا کہ آپ خاموش بیٹھے، آپ نہ کرے، کچھ بھی نہ کرے، آپ ہمیں کیس کو ختم کریں. میں نے کہا کیس جانے اور آپ، اللہ نے اس کی قسمت میں جو بھی لکھا ہے اور جو میرے قسمت میں لکھا ہے وہ اللہ خوب جانتا ہے. السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں اقبال آفریدی کی جنید اکبر کے ساتھ لڑائی کے بعد تیل کا خیز قسم کی پریس کانفرنس. آج وہ راز پورے پاکستان کو بتا دیے جو کوئی نہیں جانتا تھا. اقبال آفریدی نے کیا کچھ کہا اور پاکستان کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے، خاص طور پر تحریک انصاف میں کتنی گروپ بندی اور کیا کچھ کیا جا رہا ہے. ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں. آج کلیئرٹی کے لیے، تاکہ جو عوام کو گمراہ کر رہے ہیں یہ ادارے، وفاقی حکومت اور ان کے جو ٹاؤٹ صحافی ہے، اس حوالے سے آپ لوگوں کو کلیئر کروانا، اس حوالے سے واضح پیغام دینا میں انتہائی اہم اور ضروری سمجھتا ہوں. سب سے پہلے دو الزامات، ایک توشہ خانہ اور ایک بچے کی سائلم جو میرے بیٹے کے حوالے سے ہیں. تو میں عرض کرتا چلوں کہ توشہ خانہ میں آپ عدالتی اور ججوں کی جو فیصلے ہے وہ دیکھے کہ قانونی تقاضے پورے کیے بغیر انہوں نے فیصلے کیے. ایک دوسرے، جب حکومت سے توشہ خانہ کی ریکارڈ مانگا گیا کہ ہمیں وہ ریکارڈ پرووائیڈ کی جائے جو توشہ خانہ میں گزشتہ کئی سالوں سے، 75-78 سالوں سے جس نے توشہ خانہ سے گاڑی یا جو کچھ لیا ہے، کہ ہمیں پتہ چل سکے کہ کس نے اسے توشہ خانے سے لیگل طریقے سے یا انلیگل طریقے سے یہ سامان اٹھایا ہے یا لے کے گئے ہیں. تو سب سے پہلے عمران خان نے تمام قانونی تقاضے پورے کیے اور پھر انہوں نے گڑی لی اور گڑی بھی پھر بیچ کے وہاں پہ قومی سڑک بنائی ہے ایک، لیکن وہ اس وجہ سے جیل میں پڑا ہوا ہے. اور پوری پاکستانی مشینری، پورے پاکستان کے ادارے بشمول میڈیا، وفاقی حکومت، یہ سب لگے ہوئے ہیں ان کو مجرم ڈکلیئر کرنے. یہ 4-5 سالوں میں اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوا. رہی بات میرے بیٹے کی، تو میں جب پہلی بار میں نے بنا 2018 میں، الحمدللہ میرے بیٹے گریجویٹ ہے اور انہوں نے لوکل گورنمنٹ میں کمپیوٹر آپریٹر کے لیے اپلائی کیا اور اللہ کی فضل سے وہ اس میں سلیکٹ ہوئے، وہ لسٹ میں اس کا نام آیا. یہ محمود خان وزیر اعلیٰ تھے اور میں نے وہ نام نکلوا دیا صرف اس وجہ سے کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرا بیٹا یہاں کے جتنے بھی یہ جاب ہے، چاہے جس ڈپارٹمنٹ کی بھی ہو، اس میں یہ سرکاری نوکری پہ آ جائے تاکہ عوام الزام نہ لگا سکے، عمران خان کی تحریک ناکام اس وجہ سے نہ ہو کہ میرا بیٹا ایک سرکاری نوکر، یا میری سفارش یا وہ الزام لگائیں گے کہ یہ سفارش سے یہاں اس نوکری پہ آیا ہے، تو میں نے اس کا نام ڈراپ کروا دیا. انہوں نے بہت کوشش کی، وہ سوشل میڈیا میری پوری ٹیم کا ہیڈ تھا اور وہ چلاتا تھا اور ہر روز ان کے پیچھے پولیس. ایک بار وہ گھر سے بھی اٹھایا گیا، میرے گھر پہ چاپی بھی پڑے، اتنا تنگ کر کے اس کو کہ وہ اس پہ مجبور ہوا کہ وہ باہر چلا گیا. میرا جانشین تھا، بچے میرے اور بھی ہے،
لیکن ایک جوان بیٹا لوگ کس لیے مانگتے ہیں؟ اپنے جانشینی کے لیے مانگتے ہیں نا جی. میرے پاس تو سب کچھ ہے الحمدللہ. میرے پاس تو گھر بھی ہے, میں روزگار بھی کرتا ہوں, میرے پاس پیسہ بھی ہے. تو جب یہ ادارے اور یہ وفاقی حکومت ان جوانوں کو, ان جوان نسلوں کو اسی طرح ٹریٹ کریں گے کہ نہ حق سچ بولنے دیں گے, نہ اس کو کوئی اچھا لیڈر جب اس کو ملے اس کی سپورٹ میں کوئی پوسٹ کرے تب بھی اس کو نہ چھوڑے, تو مجھے بتائے کہ یہ کریں گے کیا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ کوئی اپنا بیٹا اپنی نظروں سے جدا کر سکتا ہے؟ صرف اور صرف مجھے تقریباً کوئی 40-50 دن پہلے اسپیکر نے بلایا, پارٹی کے قائدین بھی بیٹھے تھے. میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا. اور وہاں پہ مجھے کہا کہ آپ کا بیٹا, میں نے کہا بیٹا میرا عاقل بالغ ہے, 28 سال کا ہے, وہ اپنے معاملات کا خود مختار ہے. اگر وہ گیا ہے ان ظلموں کی وجہ سے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا آپ یہ تو کر سکتے ہیں کہ آپ اپنا منہ بند رکھے, حکومت کے خلاف یا اداروں کے خلاف جو ظلم کرتے ہیں اس کے خلاف آپ نہ بولے. میں نے کہا جو ظلم کرے گا میں اس کے خلاف بولوں گا, جو عوام کو تکلیف پہنچائے گا اس کے خلاف میں بولوں گا, جو عمران خان کو ناحق مجرم ڈکلیئر کرے گا میں اس کے خلاف بولوں گا. وہ کوئی بھی نہ ختم کر سکتا ہے اور نہ وہ ہماری قسمت سے نکل سکتا ہے. ہمیں اپنی اللہ پہ اور اپنی قسمت پہ بھروسہ ہے. ہم اس پہ انشاءاللہ العزیز اپنے عمل کے جو ہم نیکنیتی سے ادا کر رہے ہیں وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اور اللہ پہ سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں. لہذا بیٹا میرا گیا ہے, ان کی ظلموں کی وجہ سے میں اپنے جوان بیٹے سے محروم ہو گیا ہوں. مجھ سے تو ہمدردی کرنی چاہیے ان لوگوں کو. ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی. بالآخر اقبال افریدی میدان میں آ کر پھٹ پڑے اور واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ تحریک انصاف میں کون سی ایسی شخصیت ہے جو یہ ساری سازشیں کر رہے ہیں. انہوں نے اپنے بیٹے کو باہر کیوں بھیجا, اس حوالے سے اقبال افریدی نے پوری قوم کے سامنے بتا دیا.